الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت کے اسباق میں سے آج ہمارے ساتھ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ احزاب اس کا اور ایک نام ہے، غزوہ خندق۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ رفیق صاحب بولیں گے۔ بیٹل آف ٹرنچ، کیا؟ ہاں، تو یہ غزوہ خندق ہے۔ تو اس سے پہلے کچھ غزووں کے بارے میں ہم نے سنا، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور اس کے بعد جو ہونے والے غزوہ حمراء الاسد، اور اسی طرح کچھ اور چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں، سریات ہوتے رہے، اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی دومۃ الجندل، دومۃ الجندل، اور اسی طرح مختلف سرایات ہوئیں، اور ایک لے دے کر مسلمانوں کے لیے کچھ امن و سکون کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ کافر ڈر رہے تھے کہ اب مسلمانوں کو ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، شکست نہیں دے سکتے ہیں، مسلمانوں کو شکست دینا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی ماحول سازگار ہو جانے کے بعد کہ اتنی ساری جنگیں ہو گئیں، اور یہودیوں پر، مکے کے لوگوں پر ایک طرح کا خوف اور دبدبا مسلمانوں کا پھر ایک بار، احد کے بعد پھر ایک بار ایک خوف اور دبدبا آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک سال تک مسلمانوں کو سکون مل گیا، کوئی دشمن اٹھ کر نہیں کھڑا ہوا۔ مسلمانوں کے لیے ایک سال امن، امان، آشتی اور بحالی اور سلامتی کا ایک سال گزر گیا۔ لیکن یہود جو بڑے، ان کی فطرت ہی خباثت تھی، وہ لوگ اندر اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکال کر کہاں بسایا تھا؟ کچھ وہاں چلے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ خیبر میں تھے۔ کچھ لوگ کہاں تھے؟ خیبر میں تھے۔ اور یہ لوگ خیبر میں جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے رہے، اور انہوں نے سوچا کہ اب ایک بار مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا جائے کہ ان کی پوری جمعیت کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو بنو نضیر کس کا قبیلہ ہے؟ یہودیوں کا۔ بنو نضیر کے 20 آدمی، بڑے بڑے آدمی، تو مکہ گئے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے ملے، بولے کہ ہم لوگ ایک پلان کرتے ہیں، منصوبہ کرتے ہیں، ہم لوگ پورے مل کے مدینے پر حملہ کرتے ہیں۔ مدینے سے گئے یہود، یہ کیا۔ اور اسی طرح یہ جو 20 آدمی تھے غطفان کے قبیلے کے پاس گئے، اور ان سے بھی کہا کہ ہم کو مدینے کے خلاف حملہ کرنا ہے۔ اور یہ 20 آدمی یہودیوں کے پورا کام کون کر رہے ہیں؟ یہودی۔ یہ جگہ جگہ پھر کر مسلمانوں کے خلاف ورغلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف حملے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جب سارا منصوبہ بن گیا، تو کسی بھی شہر کی کتنی جہتیں ہوتی ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنے سائڈ ہیں ہمارے؟ 4۔ ہمیشہ ہی 4 ہوتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ مدینے کے جنوب کا جو حصہ تھا، ادھر سے وہاں کنانہ اور تہامہ، وہاں جو قبیلے آباد تھے مدینے کی طرف، وہ لوگ ادھر سے آئے۔ ان کا سپہ سالار کون تھا؟ جو مکے کا تھا، جنوب، مدینے کی جنوب کی طرف سے مدینے کے جو قریش ہیں، کنانہ قبیلہ ہے، اور اسی طرح تہامہ میں جو لوگ ہیں، سارے کے سارے حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اور ان کا جو سردار تھا اس وقت بھی ابو سفیان ہی اس کے سردار ہیں۔ اور جب یہ لشکر جو آیا، جب مرت ظہران جب پہنچا، تو بنو سلیم کا قبیلہ بھی شامل ہوا۔ آپ صرف تصور کر کے دیکھیے، ہر طرف سے لوگ جمع ہو کر مدینے کی طرف امڑ کر آ رہے ہیں۔ مدینہ چھوٹا سا، ادھر سے ادھر سے، پیچھے سے، سامنے سے،
سارے آ کر کسے گھیرنا چاہ رہے ہیں؟ مدینے کو۔ سارے قبیلوں نے ایک وقت جمع کیا اور ایک وقت پر متحد ہو کر 10,000 تعداد ہے۔ کتنی ہیں؟ 10,000۔ اگر مدینے کے بچے، عورتیں، مرد ملائے تو بھی 10,000 نہیں ہوتے۔ مدینے میں جتنی پاپولیشن ہے، جتنی آبادی ہے، اگر وہ ساروں کو کاؤنٹ کیا جائے، بچے تو نہیں لڑتے، عورتیں تو نہیں لڑتی، چند لوگ لڑیں گے، لیکن سامنے مد مقابل دشمن کی تعداد کتنی جمع ہوئی ہے؟ 10,000۔ اور یہ حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اگر مدینے کی 4 دیواری تک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے بڑا سخت خطرہ ہوتا، اور کچھ عجب نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جڑ کٹ جاتی، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے، لیکن ایسا ہوا کہ کافروں کا لشکر جیسے جیسے قریب آتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں اپڈیٹ ہوتی گئی، لوگ بتاتے گئے کہ کیسے لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ جب آ کر دستک دینے لگے تو ہم اٹھیں، اچھا تمہیں آئے کی، ویسا نہیں تھا۔ وہاں کیا تھا؟ دشمن کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی۔ دشمن کی تعداد کتنی ہے، کیسے آ رہا ہے، کون کون آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیدار قائد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ دشمن کے حالات سے آپ کیا رہیں؟ بے خبر رہیں، باخبر رہیں۔ بے خبر الگ ہے، باخبر الگ ہے۔ تو یہاں باخبری کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے دشمن قریب آتا، مخبر جو خبر دینے والے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا ایک اجلاس منعقد کیا اور بولا کہ اب دشمن سے کیسے بچا جائے۔ دشمن 10,000 میں ہیں اور مدینے کی آبادی بالکل مختصر، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، کیسے کیے جائیں۔ تو یہ وقت تھا جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے کے اطراف خندق کھود دیتے ہیں، ایک بڑا سا گڑھا کھود دیتے ہیں۔ آپ یہ لگا لیجئے کہ حساب لگا لیجئے کہ کیسے ہوتا ہے۔ 40 آدمیوں کے لیے، 40 آدمی کے لیے، یعنی ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ ذرا، کتنا ہوا؟ 40 ڈیوائیڈڈ بائی 10، ایک آدمی کو کتنا آئے گا؟ 4 گز۔ اتنا بڑا گڑھا کھودنا تھا، ایک آدمی کے حصے میں اتنا بڑا۔ کوئی کھودنے کے لیے نہ وہ پروکلائن تھا نہ کوئی اور چیز تھی، بس بہت زیادہ تھا تو پھاوڑا یا کچھ اور چیز۔ تو کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ فارس کے ہیں، ایران کے تھے، ہم لوگ جب حملہ جب ہمارے اوپر آتا تو ہم ایسے ہی کرتے تھے، بڑا سا گڑھا کھود دیتے تھے۔ اور عرب کے لوگوں کو یہ ٹیکنیک معلوم نہیں تھی، یہاں کے عرب کے لوگ اس سے معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر عمل کیا۔ لیکن کام کرنے والے کون؟ بھوکے پیٹ صحابہ۔ وہاں کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی کھودنے کی مشین نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تقسیم کر دیا کہ ہر 10 آدمی 40 گز کھودیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ٹیم ورک۔ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ دور بیٹھ کے خالی دیکھتے ہیں، اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، خراب ہوا تو میں پہلے بولا نہیں ہوں گا بولو، میں پہلے بولا نہیں ہوں گا بولو۔ تو ویسا نہیں تھا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو کیا دیا؟ ٹیم ورک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص احتساب کرے کہ اسلام کے لیے میرا کتنا شیئر ہے، میں کتنا اسلام کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا، بھائی آپ نے کچھ بھی کیا ہو اسلام کے لیے تو کچھ کریں۔ آپ نے اپنی زندگی بنانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، جسم بنانے کے لیے آپ اڑتے ہیں، کودتے ہیں، لپکتے ہیں، کیا وہ جم جاتے نہیں، کیا کرتے ہیں،
وہ کبھی جسم بنانے کے لیے، کبھی پیسہ بنانے کے لیے، کبھی نہیں کیا کیا انسان کرتا ہے، لیکن دین بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بھی کچھ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے ہیں، اللہ اکبر، صرف صحابہ کو نہیں کہا، آپ بھی کھود رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور عملاً وہ خندق کھودنے میں شریک ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم گڑھا کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ شعر بول کر ہم کو جوش دلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ شعر بولتے تھے۔ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس نہ بچے اچھا نظم پڑھنے والے ہیں نہ کچھ۔ ہاں ایسا ایک آدمی ہونا چاہیے۔ عمران آپ کو آتا اچھا نظم پڑھنا آتا؟ تو جب بھی ہمارے اجلاس ہوں، جب ہمارے یہ ہوں، کوئی نہ کوئی اچھی نظم پڑھے، تاکہ کیا ہو، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا ہے، اب ہم کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن کچھ اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن سنت تو یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے پڑھیں لوگوں کو کچھ جوش آئے، رغبت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، یا ایسا آتا فاغفر الانصار والمہاجر، ایسا بھی آیا، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، شعر میں بول رہے ہیں اللہ کے نبی، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک اور شعر اللہ کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کے وقت تشریف لائے، دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کھودنے کا کام کر رہے ہیں، کئی دن تک تھا، دشمن وہاں سے جب قریب تک آتا خندق کھود رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے وہ انصار جو بڑے بڑے مالدار ہیں، نوکر چاکر والے ہیں، خود کھود رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ یقیناً زندگی آخرت کی زندگی ہے، اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ تو انصار نے بھی سنا، انصار نے بھی سن کر اس کا جواب دیا، کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہا کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد کے نام پر جنگ کرنے کی بیعت کی ہے۔ انہوں نے وہ جواب دیا۔ تو کہتے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سنیے سہیل صاحب سنیے، دیکھیے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق کی مٹی کھود رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے، مٹی کی دھول نے آپ کے پیٹ کے چمڑے کو ڈھک دیا تھا، پیٹ کا چمڑا نہیں دکھتا تھا، اتنی مٹی لگی تھی۔ یہ کس کا پیٹ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ ہے جس کو مٹی کے گرد و غبار نے ڈھک دیا ہے۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھے پیٹ پہ، انہوں نے دیکھنے کو یہ نوٹ کیا کہ کیسے میں نے دیکھا آپ کا پیٹ، میں نے اسی حالت میں آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رجزیہ کلمات آپ پڑھ رہے تھے۔ کون ہے عبداللہ بن رواحہ؟ جی ہاں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان تینوں میں سے ایک ہیں جن کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ موتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ پر بھیجا، دیکھیں کتنا، یہاں یہ نہیں کہ جنگ پر جانے والے کو یہ ہو کہ میں جاؤں گا غازی بن کر آ جاؤں گا، مال غنیمت لے کر آؤں گا، نہیں ہے۔ جنگ پر جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، دیکھو زید بن حارثہ اس جنگ کے امیر ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں رہے گا، اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب، جعفر بن طیار یہ امیر بنیں گے،
اگر یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں گے۔ جنگ پر جانے والوں کو جاتے ہی یقین ہے یا تو شہید ہیں یا تو غازی ہیں، ان دونوں چیزیں لے کر جا رہے ہوں۔ الایمان بین الخوفی، دونوں چیزیں، یہ امید و بیم کے درمیان جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف غازی بن کر آئیں گے، اگر شہادت ملی تو وہ بھی صحیح، اگر غازی بنے تو وہ بھی صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر بھیجتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ان کو امیر بنا رہا ہوں، یہ شہید ہو گئے تو یہ شہید ہو گئے تو یہ عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ ان کے اشعار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، آپ مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے اللہم اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا رغبوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ کہتے ہیں اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اگر اللہ ہدایت نہیں ہوتا تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی، نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما۔ جنگ کے وقت صحابہ دعا کر رہے ہیں، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے، دشمن سے ہماری مٹبھیڑ ہو جائے تو ہم کو ثبات قدمی عطا فرما۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، قریشیوں نے ہمارے خلاف، یہودیوں نے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ اشعار کون پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر پڑھتے تھے، شعر پڑھتے پڑھتے ذرا جوش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پڑھتے ہیں، ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ ایک طرف مسلمان اس گرم جوشی سے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کبھی میٹنگ میں یا کسی چیز میں کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی بھوکے ہوتے، کبھی کیا ہوتا اچانک ثنا بھائی کچھ لا لیے تو کیا ہوتا ہے، ہم خوشی سے کیا ہوتے ہیں، دو چار ہو جاتے، کام میں لگے ہیں، بھوکے پیسے ہیں، اگر کوئی کچھ کھلا پلا دیتا ہے تو کیا ہوتے ہیں، کام کرنے میں اور بھی کیا جاتا ہے، شوق آ جاتا ہے، کبھی عمران صاحب لا لیں، کبھی وہ لا لیں، کیا ہوتا ہے، کبھی آدمی کو کیا ہوتا ہے۔ وہی بات وہاں بھی تھی، کہتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان گرم جوشی سے کام کر رہے تھے تو دوسری طرف شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ صبح سے شام تک صحابہ کرام جا کر وہاں گڑھا کھودتے تھے، شام کو پھر گھر واپس آتے تھے، وہاں کچھ کھانے پینے ان سارے کاموں کا کیا نہیں ہوتا تھا، بندوبست نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ پھٹ جائے، اتنی بھوک۔ عام حالات میں چلو چلے گا، لیکن کام کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، پیاس، حلق سوکھا جا رہا ہے اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خندق والوں کے سامنے 2 مٹھی جو لایا جاتا، کتنا مٹھی کتنی ہے 2 مٹھی جوار، اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ، اس میں چکنائی مانے چربی کے ساتھ اسے ملا جاتا، لوگ بھوکے ہوتے لیکن اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا، اس لیے کہ اس چربی سے بدبو آتی تھی، لیکن پھر بھی وہی کیا کرتے تھے، نگل لیتے۔ 2 مٹھی، وہاں ہزار کی تعداد میں، 1000 یا اس سے کم، لیکن لایا جاتا کتنا ہے، 2 مٹھی۔ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھوک لگ رہی ہے۔ لوگ کس سے کہیں گے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تو کہیں گے، تو اور اپنا پیٹ کھول کر ایک پتھر دکھلایا، بولا اللہ کے نبی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں، سپورٹ کے لیے میں نے کیا باندھ لیا ہے، پتھر باندھ لیا ہے تاکہ پیٹ کھڑے۔
تو یہی وہ وقت تھا جو ہم عام طور سے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر بتایا تو 2 پتھر وہاں تھے۔ وہاں کتنے تھے؟ 2 پتھر تھے، تو دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں اور ان سے زیادہ ہیں، اور صحابہ کرام بھی بھوکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک خندق کھود رہے ہیں، تو وہاں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو ایک صحابی رسول ہیں جن کے باپ کے تعلق سے ہم نے کئی بار پڑھا ہے، تو وہ ہیں عبداللہ بن حرام۔ کس کے ابا ہیں؟ جابر رضی اللہ۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان سے گفتگو کیا۔ تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں۔ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 آدمیوں کو ملا کے دفنا رہے تھے، تو بعد میں انہوں نے جب ایک صحابی کے ساتھ دفنایا تو ان کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے ابا کو نکال کے الگ دفناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا کسی اور غرض سے نکالا ہوگا، تو کہا کہ ان کی لاش بالکل صحیح سالم تھی میت، بس کان کے پاس ذرا سے بال کے پاس ذرا یہ ہوا تھا۔ کب؟ کئی بعض روایتیں آتے ہیں کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد۔ تو یہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو ان کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جابر کیا تم نے شادی کی ہے؟ بولا کہ ہاں میں نے کنواری عورت سے نہیں ایک طیبہ سے شادی کی ہے۔ تو کہا کہ افلا ہلا تزوجت بکرا، کیوں تم نے ایک کنواری عورت سے شادی نہیں کی؟ تو لعبھا، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتی، جیسے روایتیں آتی ہیں۔ تو یہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہی کے بارے میں آتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہے۔ صحابہ ہیں، محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہیں، تو ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ کس نے؟ جابر رضی اللہ۔ تو ان کی بیوی نے اب بولا اچھا چلو کھانا بناتے ہیں، 2.5 کلو جو روٹی بنانے کے لیے۔ تو یہاں لوگ کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جابر مجھے ذلیل نہیں کرنا، مرد سے بولے جورو ہلو جا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بولنا، ذرا ہمارے گھر میں ذرا دعوت ہے آ جاؤ، بولو مجھے ذلیل نہیں کرنا۔ کون بول کے بھیجے؟ بیوی تاکید کر کے بھیجیں، جا کے آپ بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناؤ۔ بالکل انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے محترمہ نے کہا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسے ہی کہا، گئے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بولا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں ذرا دعوت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ یا اہل الخندق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اہل الخندق، اے خندق کھودنے والو، ان جابرا، جابر نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ کیا بولے؟ جابر نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ کہتے ہیں ان کی تعداد 1000 تھی۔ سبحان اللہ، کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ جابر سامنے، پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ، سامنے سے اہلیہ نے، ان کی بیوی نے دیکھا، بولا کہ ارے یہ تو کیا ہو گیا، ہم کیا ہوگا؟ اور جابر شرما کے جا نہیں رہے، بولا کہ اب کیا کریں؟ تو حالت ایسی ہے۔ تو اور سب لوگ پیٹ بھر کے کھائیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ میں جب تک نہ آؤں توا نہ اتارے جائے، ایسی کچھ بات اور حدیثوں میں تفصیل آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، لوگ آتے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے، پھر بھی گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر باقی رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی۔
گوشت کی ہانڈی. یہ کتنے بکرے ذبح ہوئے تھے؟ ایک بکری کا بچہ. کیا عمران بھائی؟ ایک بکری کا بچہ. بہرحال برکتیں ہیں. آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ برکتیں ہماری زندگیوں سے اللہ نے کیا کر لیا ہے؟ اٹھا لیا ہے. اور آٹا بھی گوندھا ہوا اپنی حالت پر برقرار رہا اور روٹی پکائی جاتی رہی. اور اسی طرح نعمان بن بشیر کون ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث وراثت کے بارے میں آتی ہے نا، تو یاد رکھنا چاہیے. تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں. بہن کس کے واسطے لائی؟ بھائی کے واسطے. یعنی لوگ یہاں کام کر رہے تھے، مدینے میں جو عورتیں تھیں بیچ بیچ میں لے جا کے کچھ دے رہی تھیں کہ ہمارے لوگ کیا کریں، کھائیں، کام کریں. تو ان کی بہن 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ بھائی اور ماموں کھا لیں گے. وہاں بھائی اور ماموں کام کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مٹھی میں کھجور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور لے لیے اور ایک کپڑا ڈال کر کپڑے پہ بکھیر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر ڈال دیا. پھر سارے خندق والوں کو بلایا اور خندق والے آتے گئے، کھاتے گئے، یہاں تک کہ سارے خندق والے کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گر رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی اس کھجوروں میں. یہ سب حدیثیں ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں. بس اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ برکت آج ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، ہم اپنے اعمال میں پیچھے ہیں. اس کا یہ سبب ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک زمانے کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کے جو سلطنتیں گزری، اس کے ایک زمانے کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا جو پرانا خزانہ تھا، جو بادشاہوں کا جو خزانہ ہوتا ہے، وہ خزانے کے ایک بڑے صندوق میں سے ایک یہ نکالا گیا ڈبہ. وہ ڈبے میں ایک وہ گیہوں کا دانہ تھا. کیا؟ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی کے برابر تھا. گیہوں کا دانہ کس کے برابر؟ کھجور کی گٹلی کے برابر. اور اس میں لکھا تھا کہ یہ بنو امیہ کے زمانے میں ایسا ہی گیہوں اگتا تھا. وہ زمانے میں کیا تھا؟ یہ ایسے ہی. بس یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ برکت یہ کی تھی. کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں، جن دنوں میں خندق کھود رہے تھے، دشمن کا سامنا ہے، خندق کھود رہے ہیں، ایک اور واقعہ پیش آیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، وہ بڑا سا یہ بنایا جا رہا تھا خندق، تو ایک چٹان، ایک بڑا سا پتھر آ گیا جو پھٹ نہیں رہا تھا. صحابہ ٹرائی کر رہے تھے، پھوڑنا چاہ رہے تھے، پھٹ نہیں رہا تھا. تو کہتے ہیں چٹان نما چیز آڑے آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتلایا، اللہ کے نبی یہ جو چٹان ہے آڑے آ گئی ہے، کام رک گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ نے کچھ کھایا نہیں، 3 دن سے آپ بھوکے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لیا، کدال لے کر اس پر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھرے بھرے تودے میں بدل گیا. مٹی کا تودا ہوتا نہیں، ویسے بدل گیا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی، جس سے کدال اگر مالتے تو کدال اچھٹ جاتی تھی، پھوٹتا نہیں تھا. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بسم اللہ کہہ کر ایک مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تو اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا، وہ جو پتھر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں. اس روشنی میں
وہ جو پتھر پھٹا، ایسی روشنی اللہ کے نبی نے دیکھی، کہا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کی روشنی دیکھ رہا ہوں، سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسرا مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا، پھر چمک پیدا ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے فارس ایران دیا گیا ہے، ایران بھی ہمارے انڈر میں آنے والا ہے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھوکے ہیں، سامنے 10,000 دشمنوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا دشمنوں کی فوج موجود ہے، صحابہ خوف میں مبتلا ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ایران فتح کرو گے، فارس فتح کرو گے، ملک شام فتح کرو گے، ایسی باتیں۔ اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تو باقی چٹان بھی کٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں، اور اس وقت میں صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں، صنعاء یمن میں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب کہا تو بعض منافقوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اب یہ فارس، یمن، شام یہ تو بعد میں رہنے دیں، ابھی ہم پیشاب کے لیے جانے سے ڈر رہے ہیں، اس کا کیا کیا جائے۔ ایک اس نے کہا، بعض ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں کیا ہوئی، سچی ہوئی۔ ویسے حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارتیں دی۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں کے یہ خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رہا، دن بھر کھدائی کا کام کرتے اور شام کو پلٹ کر گھر واپس آتے، اور دشمنوں کے مدینے کے قریب آنے تک خندق کا کام کیا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، ماشاءاللہ۔ تو ادھر قریش اس کے ساتھ اپنا 4,000 کا لشکر آ رہا ہے قریش کے ساتھ۔ وہ 4,000 میں کون ہیں؟ روما، جرف، زغابہ کے درمیان، یعنی مدینہ پہنچے تو مدینے کے پچھلے حصے میں ایک علاقہ ہے جرف، جو آج مدینے میں شامل ہے، تو وہاں ایک جگہ کا نام ہے مجمع الاسیال، وہاں آ کر وہ لوگ پڑاؤ ڈال دیے، وہاں آ کر رک گئے۔ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 4,000۔ دوسری طرف سے غطفان قبیلے اور ان کے نجدی جو معاون تھے وہ لوگ 6,000، وہ لوگ آ کر رک گئے۔ کیا رفیق بھائی کتنے ہو گئے؟ 10,000۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مومنوں نے ان جتھوں کو دیکھا، جو فوج آئی ہے 4، 6، 10,000، تو مومنوں نے کہا، ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، کیا کہا؟ ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمت دیکھیے، ایمان، توکل، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کی جذبہ ایمان اور اطاعت کو بڑھا دیا۔ جیسے دشمن سامنے دیکھے ان کا ایمان کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ لیکن جو منافقین ہیں ان کا ایمان کیا ہوا، ٹھپ سے نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے بلّہ کے کیسا، سوچ میں پڑ گئے۔ جیسے کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا بَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ لیکن کمزور دل والے منافقین ٹائپ کے لوگ، اور جب اس چیز کو دیکھا 10,000 کا دشمن، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، دل میں بھی بیماری رہتی، معلوم، جمعے میں نیند آ جاتی ہے،
آرام سے. تب ہمیں جا کو اسی لیے کہا وہ بار بار قول کہ اپنے دل کو چند جگہوں پر تلاش کرو. قرآن پڑھے تو مزہ آنا، اگر وہ چند جگہوں پر تمہارا دل نہیں ملتا ہے تو جاؤ اللہ سے اور ایک دل مانگو. فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ. اب تمہارے سینے میں کیا نہیں ہے؟ دل نہیں ہے. دل کیا ہو گیا؟ کب کی ہی مر گا. اب تمہیں اللہ سے کیا کرو؟ دعا کرو کہ اللہ کیا کرے تم کو ایک نیا دل دے. تو کہتے ہیں جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، دھوکہ تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین. بہرحال اس لشکر کے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3000 مسلمانوں کی ایک نفری تیار کی تھی. کتنے ہیں؟ 3. ادھر کتنے ہیں؟ 10. سامنے خندق، پیچھے پہاڑ. اور مسلمانوں کا جو شعار تھا، شعار کے معنی کوڈ ورڈ، جنگ کے وقت ایک کوڈ ہوتا تھا، حامیم لا ینصرون. ایک کوڈ تھا جو آیت کی شکل میں کہا کہ حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا ایک کوڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے سے باہر ہیں، تو مدینے کے باہر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا ایک نائب مقرر کر دیتے تھے، نگران. تو اکثر اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا. اب مدینے میں جو عورتیں بچے تھے ان کو قلعوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا تھا. اور اسی طرح اب ادھر مشرکین 10,000 کا فوج لے کر بڑے شوق سے آ رہے ہیں، آج تو ختم کرنے کا ہے. لیکن جیسے ہی قریب پہنچے کیا دیکھا؟ خندق دیکھا. پریشان ہو گئے. ان کے لیے یہ بات کیا تھی؟ نہیں تھی، اور وہ اس کو جانتے نہیں تھے. تو انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کے معنی گھیراؤ. مدینے کا گھیراؤ کر لیا. اور وہ چلتے وقت اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم کو خندق کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہیں تھے، ان کے آئیڈیا میں نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو اب غیظ و غضب، غصے سے چکر کاٹنے لگے مدینے کا. مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک ایسے کمزور جگہ کا تلاش کرنے لگے جہاں سے ہم کیا کریں؟ مدینے کے اندر گھسیں. تو کچھ لوگوں نے ایک کوشش بھی کی، ایک جگہ سے اگر کہیں فینس نہ ہو، جیسے ہم لوگ کبھی گراؤنڈ وغیرہ میں کچھ کھیلنے کے لیے کبھی کود جاتے نہیں کیا، کبھی کرکٹ کھیلنا ہے، گراؤنڈ میں تالا لگا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جہاں سے فینس ذرا نیچے ہے کیا کرتے ہیں؟ جمپ کرتے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے بھی یہی کوشش کی. مکے کے لوگوں نے کہا کہ اچھا چلو کوشش کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک جماعت تھی جن میں عمرو بن عبد ود جو مشہور پہلوان مانا جاتا تھا. عمرو بن عبد ود جو مشہور پہلوان مانا جاتا تھا. اس کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹا، اور ضرار بن خطاب، عمر بن خطاب کے بھائی. ان لوگوں نے ٹرائی کیا، کوشش کی کہ چلو خندق کو کیسے بھی کیا کرتے ہیں؟ پار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ انہوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی اور پار کر ہی لیا. کس نے؟ تین آدمیوں نے. تو کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا؟ پہلا آدمی کون تھا؟ عمرو بن عد جو پہلوان قسم کا تھا، اور دوسرے اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور ایک ہے ضرار بن خطاب. ان تینوں کے ساتھ کیا کچھ وہاں پیش آیا؟ کس شیر کے ساتھ ان کا سامنا ہوا؟ اور وہ شیر ہیں جن کو ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا. خیبر کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں دیا وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمرو بن عد کا مقابلہ کس سے ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا بات چیت ان کے سامنے ہوئی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم
سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔